ایک لمحہ ایسا تھا، میں بڑا غم میں تھا اور ایک ایسی کیفیت تھی، مجھے لگا کہ قرآن کھول کر تو دیکھو نا۔ سورہ آل عمران کا وہ پیسج آیا جس میں آیت نمبر 139 ہے نا کہ ہمت نہ ہارو، تم ہی کامیاب ہوگے، وانتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ون فائن ڈے میں دین کی طرف آیا اور اٹھا اور سٹیج پہ کھڑا ہو گیا جا کے۔ 2007 میں آیا، 7 سال ڈرائیور بھی بنا، باہر سے جو اسکالرز آتے تھے ان کو یونیورسٹیز لے کے جانا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے آج کے نوجوانوں میں جلد بازی آ گئی ہے؟ وہ ڈوپامین کی جو ویلیو ہے، جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے پلیجر کیمیکل، وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور ڈوپامین جب بہت زیادہ آپ کے اندر ہے اور ریلیز ہو رہا ہے تو پھر اس کے ہمارے بیہیویئر پہ اثرات ہوتے ہیں، یعنی ہم جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اینگزائٹی جلدی آ جاتی ہے ہمیں، ہم لیزی ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص سیلف امیزمنٹ میں آ سکتا ہے، کوئی بھی بندہ اگر آپ کی ستائش کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے، یقین کریں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار میں نا دعوت کا کام چھوڑ کے کچھ سمپل سا کام کرنا شروع کر دوں۔ ریئلی مطلب میں بہت دل کی پرسنل بات آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں۔ ہے نفسی طرز و تکلم میں فرق ہے، ہر شخص یہاں اپنے پسینے میں غرق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معراج قریشی، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ، ایک ایسی شخصیت جو میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہا ہوں، اسپیشلی ایجوکیشن اور پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے۔ ویسے تو یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے دعویٰ، اصلاح کا کام، تربیت کا کام ان کا بڑا معروف ہے، اور اسپیشلی نوجوانوں میں ان کا کام قابل ستائش ہیں۔ محمد علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں معراج جی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، بغیر کسی توقف کے آپ کی جرنی کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ علمی سفر کیسے شروع ہوا؟ جزاک اللہ معراج بھی۔ سب سے پہلے تو آپ نے مینشن کیا بڑا کچھ سیکھا ہے، سچ بات یہ ہے میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا ہے، اور ون آف دا پرپز کہ آپ کلاس میں ہوتے تھے، وہ ایک ہماری کلاس ہوتی تھی، میں آڈینس کو بتاؤں، مسلم لینس کے نام سے، جس میں ہم پبلک اسپیکنگ سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس وغیرہ ڈسکس کرتے تھے، آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے ایک ٹاک کی، انٹرو کیا ہونا چاہیے، آؤٹرو کیا ہونا چاہیے، مین باڈی آف دا ٹاک کیا ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کو تو شامل کرنے کا مقصد تھا کہ آپ ہماری کوئی اصلاح فرمائیں گے اگر کہیں غلطی دیکھیں، علمی غلطی، تو ماشاء اللہ آپ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ سے قبول فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے۔ معراج بھی الحمدللہ جی آئی کے میں جب میں تھا یونیورسٹی میں تو دین کی طرف رجحان ہوا، 5th سیمسٹر کی بات ہے، اور قرآن سے آغاز ہوا ماشاءاللہ۔ ایک دوست تھے جماعت اسلامی کے تھے، تو قرآن انہوں نے مجھے گفٹ کیا تھا ٹرانسلیشن کے ساتھ، بٹ یہ کہ کافی عرصہ میں نہیں پڑھا، 2-3 مہینے، اور اس کو بس غلاف میں باندھ کر اوپر رکھ دیا جیسے عام مسلمان کرے گا۔ لیکن یہ کہ پھر ایک لمحہ ایسا تھا کہ میں بڑا غم میں تھا اور ایک ایسی کیفیت تھی کہ مجھے لگا کہ قرآن کھول کر تو دیکھو نا، قرآن کھول کر دیکھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ جب کھولا تو سورہ آل عمران کا وہ پیسج آیا جس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 139 ہے نا کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، وانتم العالون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو وہ بڑا ڈائریکٹ میسج تھا قرآن کا، اور بڑا ہارٹ فیلٹ میسج تھا میرے لیے، کیونکہ اس وقت میں ذرا ہمت بھی ہارا ہوا تھا، غم میں بھی تھا۔ تو وہاں سے بس سمجھے ایک چنگاری چلی، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا شروع کیا، تو ماشاءاللہ بڑا وہاں سے موٹیویشن ملی کہ دین کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں نوجوان بھی۔ وہاں سے جرنی کا آغاز ہوا، 2007 کی بات ہے۔ صحیح، تو یہ تقریباً کتنے سال ہو گئے؟ 18 سال ہو گئے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ سوال اس کے بعد ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تو پھر پراپر، جیسے آپ نے کہا کہ قرآن مجید کو آپ نے، وہ ایک آیت آپ نے پڑھی اور اس میں اس آیت سے آپ کو ایک ریلیونس محسوس ہوا، اور آپ کو لگا یہ آیت میرے لیے ہے، اور پھر آپ نے کام شروع کیا، تو اس کے پیچھے جو ایک علمی سفر ہے وہ کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر آپ بتائیں کہ اس وقت سے لے کر آج تک کیا کچھ پڑھا، کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بالکل، شروع میں سیلف اسٹڈی بہت کی، کیونکہ موٹیویشن ایک پیدا ہوئی، اور سٹارٹ قرآن سے کیا،
اور ارادہ کیا کہ یہی جو ٹرانسلیشن ہے، ایکچولی سید ابو العلا مودودی کی مختصر حواشی ٹرانسلیشن تھی، وہ پڑھی اور شروع سے شروع کیا سورہ فاتحہ سے کور ٹو کور. میں نے کہا اس کو پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے استقامت دی. میں نے اسپیشل ٹائم نکالنا اس کے لیے، عصر سے مغرب، اور ایک محبت پیدا کر دی اللہ نے میرے دل میں قرآن سے. پھر بڑا کلیئر بتاتا ہوں، ایون میں بھولا ہوا تھا قرآن پڑھنا، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا تھا. بچپن میں قاری صاحب نے آ کے پڑھایا تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نوجوان کہاں کھولتے ہیں قرآن یا کہاں اس طرف رخ کرتے ہیں. تو پھر میں نے قاری سدیس کی تلاوت لگانی پہلے، وہ سننی، ریپیٹ کرنا ان کے پیچھے تاکہ میں صحیح سے پڑھ سکوں، اور پھر ترجمہ پڑھنا الحمدللہ. تو یہ آپ سمجھیے کہ 2 سال میں نے پورا قرآن گو تھرو کیا، ٹرانسلیشن اور کچھ تفسیر تھوڑی بہت میں پڑھتا رہا. اس کے ساتھ میں صحیح بخاری، کیونکہ شروع میں جب بندہ دین کی طرف آتا ہے تو ان کتابوں سے متعارف ہوتا ہے، سیاستہ کیا ہیں، کتب جو حدیث ہیں وہ کون کون سی ہیں. تو صحیح بخاری سے مجھے کچھ لوگوں نے کہا اسٹارٹ کیجئے. کتاب الآداب، بک آف مینر سے میں نے اسٹارٹ کیا ماشاءاللہ. اس کے بعد ریاض الصالحین کسی نے مجھے متعارف کرا دی کہ آپ یہ بھی پڑھیں. پھر مختلف جماعتوں میں اٹھنا بیٹھنا. میراج بھی یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، جیسے تنظیم اسلامی بھی تھی، ایون جماعت الدعوہ تھی، میں مینشن کروں گا، اور تبلیغی جماعت وغیرہ. تو سب میں ماشاءاللہ اٹھتے تھے، بات سنتے تھے، جہاں سے سیکھنے کا موقع ملا سیکھتے بھی تھے الحمدللہ. لیکن گریجویشن کے بعد ایکچولی پھر پہلی بار میری ایک عالم سے ملاقات ہوئی، ہارٹ ٹو ہارٹ میٹنگ. ویسے تو ہوئی تھی، لیکچر سنے ہوئے تھے، لیکن 1 on 1 جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. وہ ڈاکٹر انس نظر، شیخ انس نظر، مغیرہ بھائی کے ماموں ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت دی، بڑی شفقت، میری باتیں سنی. اور میں بہت را تھا، کیونکہ سیلف اسٹڈی انسان کو زیادہ را بناتی ہے. اوبیسلی نالج تو آ جاتا ہے، انفارمیشن تو آ جاتی ہے، لیکن شاید وہ آداب، وہ ٹھہراؤ، وہ کمپوزر نہیں ہوتا. تو ان سے میں نے بڑا سیکھا، کمپوزر، ٹھہراؤ، آداب. پھر ماشاءاللہ بڑی چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں عقیدے کے بارے میں، اصول التفسیر انہوں نے مجھے سمجھایا، قرآن کو پڑھنا کیسے. اصل میں پہلی بار مجھے ان سے پتہ لگا 2010 میں. تو وہاں سے ماشاءاللہ علماء کرام سے پھر ایک تعلق قائم ہونا شروع ہو گیا. اور پھر میں نے IOU ڈاکٹر بلال فلپس کی وہاں سے ڈپلومہ بھی کیا شروع میں. صحیح. اور اس میں بیسکس جو عقیدہ، فقہ، سیرہ، یہ کچھ بیسک سبجیکٹ سے. پھر میں نے سوچا کہ بیچلرس شروع کرتے ہیں، اور میں نے کیا. بیچ میں وہ رک گیا. پھر دعوت کی جو ہے وہ ماشاءاللہ مصروفیات بڑھ گئیں، تو پھر وہاں بیزی ہو گئے، یوتھ کلب. اور پہلی بار جو میں نے ٹاک دی وہ 2014 میں تھی. یعنی 7 سال میں نے کبھی کوئی ٹاک نہیں دی، یا میں اسٹیج پہ نہیں آیا. اور یہ فیز نا لوگ نہیں دیکھتے یا اتنا نوٹ نہیں کرتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 فائن ڈے میں دین کی طرف آیا اور اٹھا اور اسٹیج پہ کھڑا ہو گیا جا کے. تو میں نے آپ بتایا 2007 میں آیا، 7 سال ڈرائیور بھی بنا علماء کرام کا. باہر سے جو اسکالرز آتے تھے ان کو یونیورسٹیز لے کے جانا، ان کا اسپیکر بڈی بننا. انٹرسٹنگ بات ہے، ایک ایونٹ میں ضیاء بھائی کا بھی اسپیکر بڈی تھا، راجہ ضیاء کا، شفا انٹر اسکالسٹک ٹورنامنٹ میں. تو الحمدللہ ایک بڑا اچھا وہ دور تھا. میں بڑا مس کرتا ہوں ایکچولی اس دور کو، کیونکہ اب تو ہم اسٹیج پہ ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. جو اخلاص معراج بھی اس وقت مطلب انسان فیل کرتا ہے نا، تو کیونکہ اس وقت نہ کیمرہ کے سامنے تھے، نہ اسٹیج پہ تھے، کوئی نوٹ بھی نہیں کرتا تھا. تو مس بھی کرتا ہوں میں اس کو، لیکن اس نے بڑا ایڈ کیا میری زندگی میں ماشاءاللہ. اور پہلی بار ٹاک جو دی 2014 میں، وہ میں نے ایک پبلک ٹاک دی تھی. ٹھیک ہے، تو بہت خوبصورت سفر ہے، اور اس میں ایک پوری محنت ہے، پوری کوشش ہے، 7 سال کا لمبا انتظار. اس کے بعد ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر آپ آتے ہیں، ٹاک دیتے ہیں. عموماً ہمارے نوجوان جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیکرز جو سوشل میڈیا کے اندر انگیج ہوتے ہیں، تو ان کو وہ پیچھے کی محنت یا پورا وہ ایک دورانیہ عرصہ نظر نہیں آتا. اچھا، یہ جو سارا علم ہے، نصیحہ ہے، دعویٰ کا کام ہے علی بھائی، اس کے پیچھے بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ عمل بدلے. جبکہ آج علماء کرام بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے ہیں، کہ علم بہت زیادہ ہے، عمل اور علم کا فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے. صحیح. آپ کے ایکسپیرینس میں ماشاءاللہ آپ نوجوانوں کے ساتھ اتنی انٹریکشن کرتے ہیں، اس فاصلے کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا تجویز کریں گے نوجوانوں کو، ہمارے ویورز کو؟ دیکھیں، نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے معراج بھائی کہ صبر جو ہے وہ ایک ایسا انسانی ایٹریبیوٹ ہے. ایک تو اللہ نے سب سے زیادہ
قرآن میں جو ایٹریبیوٹ کا تذکرہ کیا وہ پیشنس ہے, صبر ہے, اور علم حاصل کرنے میں بھی صبر ہے, کوئی بھی چیز اچیو کرنے میں صبر ہے. آج کی جنریشن میں صبر کی بڑی کمی ہے. آئی تھنک کہ یہ ایک چیز ہے جو انہیں لرن کرنے کی ضرورت ہے, اور انہیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے کام کیا, کوئی ایک ریئل امپیکٹ کریٹ کیا, وہ لوگ ایک پروسیس سے آئے ہیں. اس صبر کیا انہوں نے, صبر کر کے علم سیکھا, دوسروں سے سیکھا, اور ایک ایج میں آگے آئے ہیں. وہ آپ کو نا ینگ ایج میں اتنے لوگ نہیں ملیں گے جنہوں نے کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہے, کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. آپ دیکھیں نا, انبیاء بھی زیادہ تر 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے ان کو ایک مشنری لائف ان کی جو ہے نا وہ کنورٹ ہوئی. تو میں ینگسٹرس کو یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یہ جو ہے نا شائنی آبجیکٹ سنڈروم اس کو ہم کہتے ہیں, کہ ہر شائنی چیز کے پیچھے لگ جانا. کہ اچھا آج کل یہ ان ہے, یہ کر لیتے ہیں, آج کل یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا دور ہے, پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. اب میں نہیں کہتا نیت بری ہوتی ہے, نیت ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بیزی بھی ہوں اور دین کا پیغام بھی آگے پہنچائیں, لیکن یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے, اور تمہیں ایک پروسیس سے آؤ گے تو امپیکٹ کریٹ ہوگا. تو امپیکٹ کا سوچا کرو, یہ نہ سوچا کرو بزی ہونا ہے یا چلو ہم بھی کوئی کام کر لیتے ہیں. امپیکٹ کا سوچو کہ اگر تم سیکھ کر آؤ گے تو اس کا زیادہ امپیکٹ ہے. تو وہ صبر کی بڑی ضرورت ہے, صبر اپنے اندر پیدا کرنے کی. بہترین. اچھا, اس میں علی بھائی ایک چیز میں چاہوں گا, کیونکہ پازیٹیو سائیکالوجی میں میرے خیال سے آپ کا ماسٹر آپ نے کیا ہے. جی, اپلائیڈ سائیکالوجی میں ماسٹر, اور اسپیشلائزیشن پازیٹیو سائیکالوجی میں ہے. تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں کہ مجھے خود ذاتی طور پر بڑی دلچسپی ہے, اور ان سبجیکٹس کا پھر کوئی نہ کوئی تعلق پازیٹیو سائیکالوجی کا میرے خیال سے تزکیہ کے ساتھ بھی جی بالکل ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ ایک وجہ بنیادی, اگر میں آپ سے ایک وجہ پوچھوں, وہ ایک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے آج کے نوجوانوں میں جلد بازی آ گئی ہے, فوراً مائل سٹون مطلب تک پہنچنا, فوراً بس ٹارگیٹ اچیو کرنا, کیا وجہ ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ صبر کرنا چاہیے, لیکن ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن وہ مزاج کا حصہ بن گئی ہے, تو اس سے کیسے جان چھڑائیں؟ دیکھیں سائیکالوجی کے اینگل سے دیکھیں مراج بھائی, تو کیمیکلز ہیں ہماری باڈی میں کچھ جو ہمارے بیہیویئر کو گورن کرتے ہیں, اور یہ ایک سائنسی حقیقت بھی ہے, اور ظاہر ہے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جیسے ڈوپامین ہے, وہ پلیجر کا کیمیکل ہے, آکسیٹوسن اٹیچمنٹ کا کیمیکل ہے, سیروٹونن جو ہے وہ ہیپینس کا کیمیکل ہے, اسی طرح انڈورفن سیلف کنٹرول کا کیمیکل ہے. تو یہ کیمیکلز ہمارے بیہیویئر کو گورن کرتے ہیں. اب ڈوپامین جب اتنی ویلیو پہ ہم لے رہے ہیں, انسٹا کی پوری ایک دنیا ہے ایستھیٹکس کی, اس کو میں وائب کلچر کہتا ہوں, موڈ ڈریون کلچر, وائب کلچر. یہ جین زی جو ہے نا ہماری آج کی, یہ بڑا موڈ ڈریون کلچر ہے. موڈ ڈریون کلچر سے مراد ہے کہ جو موڈ کو بوسٹ کرے چیز, یہ اس کے پیچھے فوراً جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو پلیجر دے, ایستھیٹکلی اچھی لگے, دیکھنے میں اچھی لگے. اسی لیے آپ دیکھیں ریلیجیس آرگنائزیشنز نے ایون اب ایستھیٹکس, ہم نے بھی دیکھیں جس طرح کا سیٹ بنایا ہوا ہے, یوتھ کلب نے بھی, آپ نے بھی, چلو اس کی ایک ضرورت بھی ہے کیونکہ یوتھ کو یہ چیزیں اپیل کرتی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بہت زیادہ جب ایستھیٹکس کی طرف ہم جاتے ہیں اور بہت زیادہ موڈ ڈریون لائف اسٹائل کی طرف ہم جاتے ہیں نا, تو وہ ڈوپامین کی جو ویلیو ہے, ظاہر ہے وہ جو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے پلیجر کیمیکل, وہ بہت بڑھ جاتی ہے. اور ڈوپامین جب بہت زیادہ آپ کے اندر ہے اور ریلیز ہو رہا ہے, تو پھر اس کے ہمارے بیہیویئر پہ اثرات ہوتے ہیں. یعنی ہم جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, انگزائٹی جلدی آ جاتی ہے ہمیں, اسی طرح ہم میں جلد بازی آ جاتی ہے, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے, ہم لیزی ہو جاتے ہیں, پروکریسٹینیٹ کرنے لگتے ہیں, ڈوپ سورسز کے ساتھ ہمیں جڑنا زیادہ پسند ہوتا ہے, کمفرٹ زون سے نکلنا پسند نہیں کرتے. یہ بڑا خطرناک کیمیکل ہے, مطلب اللہ نے بنایا ہے, اور ایک حد تک اس کے فائدے بھی ہیں, ڈوپامین چاہیے ہمیں, لیکن میں چیپ ڈوپامین کی بات کر رہا ہوں, یعنی اسکرولنگ کرتے رہنا اور ہر وقت پلیجر لائف اسٹائل کو چیز کرنا. تو آئی تھنک یہ ایک چیلنج ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی جلد بازی آ گئی ہے. ہم بور بہت جلدی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم ریلز ہر 30 سیکنڈ فوکس ٹائم بنا رہے ہیں نا ریل ہمارا, ہمیں نئی سے نئی ریل دیکھنی ہے, نئی سے نئی انفارمیشن چاہیے. تو یوتھ کو بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, اور اسلام اتنا ریلیونٹ ہے میراج پہ, اتنا ریلیونٹ ہے آج کے دور میں, ویسے تو ہر دور میں, لیکن جتنا کلیئر آج ہو چکا ہے نا کہ ایون سائنٹسٹ سائیکالوجسٹ گورے اعتراف کر رہے ہیں کہ یار واقعی جب ہم اسلامک لائف اسٹائل کو دیکھتے ہیں نا, تو یہ نیڈ آف دی آور ہے, نیڈ آف دی آور ہے. یعنی
کوئی ری انوینٹ نہیں ویل کرنا آپ نے. میں یوتھ کو جب سائیکالوجی پڑھاتا ہوں نا, وہ علم اسینشل ہمارا ایک پورا اس میں سائیکالوجی میں پڑھاتا ہوں. صحیح. میں نے انہیں پرسنالٹی کی تھیوریز پڑھائیں, ڈوپامین کا بتایا, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس پڑھایا, بڑا پریشان ہو گیا. کہتے سر یہ تو بڑی محنت کا کام ہے کہ یہ بھی ہیل کریں, یہ بھی ہیل کریں, اس کیمیکل کو پیدا کریں ایکسرسائز کر کے, یہ کریں وہ کریں, اور شخصیت ایسی بنائیں. میں نے کہا اچھا ساری سائیکالوجی پڑھا دی ہے, میں تمہیں اب ایک آسان بات بتاتا ہوں. سمپلی فالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ڈائٹ, ان روٹین, ان ایوری تھنگ. مائنڈ سیٹ رسول اللہ والا, پرسنالٹی رسول اللہ والی, روٹین رسول اللہ والی, ڈائٹ ان کے والی, دیٹس اٹ. نماز فریم ورک آلریڈی اللہ نے دیا ہوا ہے, اچھے سے نماز پڑھو, نماز کو ٹھیک کر لو, کافی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو ہم کتنے لکی ہیں. تو یوتھ کو میں یہی میسیج دیتا ہوں, عمل, وہ جو آپ نے شروع میں بات کی, دیکھو عمل کرو, عمل کرو. عمل سے تمہارے کنٹینٹ میں بھی انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا. تو عمل کی سخت ضرورت ہے, اور بیلنس کی سخت ضرورت ہے روٹین میں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا ایک اور چیز, آپ نے بیلنس کی بات کی, اور اتفاق سے میرا نیکسٹ کویسچن بھی یہ تھا, کیونکہ میں جب آپ سے کلاس پڑھ رہا تھا تو ایک دفعہ آپ نے پراپر ہمیں یہ ہم سے پوچھا کہ یہ جو آج کل ہمارے لوگوں کے ذہن کے اندر, ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال ہے کہ ہم اگر آخرت کی تیاری کریں گے تو ہم سے دنیا رہ جائے گی, ٹھیک ہے, اور جب وہ دنیا میں لگے رہتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, تو پھر ہم ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ بھائی آخرت کی تیاری کرو. تو یہاں پر جو ایک بیلنس چاہیے, جی جی, سب سے پہلے تو یہ جو ایک تصور ہے, جو ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے کہ اگر ہم آخرت کی تیاری کریں گے تو دنیا ہم سے رہ جائے گی, اس بیلنس کو ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ غلط فہمی اس لیے بھی پیدا ہوئی میرا آج بھی, کہ کئی لوگوں کو میں نے بات کرتے سنا ہے کہ دین اور دنیا دونوں بنانی چاہیے انسان کو. حالانکہ قرآن کا کنسیپٹ تو بڑا واضح ہے کہ دنیا دین سے ہی چلتی ہے نا, تو ایک ہی چیز ہے. اصل میں جو یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس کو ہم انٹرپریٹ ایسے کرتے ہیں اکثر, دیکھیں دین اور دنیا دونوں مانگی گئی ہیں. حالانکہ دین اور دنیا کی بات نہیں, دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے. دنیا اور آخرت دو مختلف چیزیں ہیں, اور آپ نے دنیا میں محنت کرنی اور آخرت میں پھل ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں ذرا صحیح سے انٹرپریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. صحیح. دیکھیں ایک گوالا وہ دودھ میں پانی مکس کرتا ہے اور وہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے, کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں کہ یار یہ میری دنیا ہے, لیٹ می رن اٹ ایز آئی لائک. میں بزنس مجھے کرنا آتا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے کون بتائے گا کہ بزنس کیسے کرنا ہے, تو یہ میرا بزنس کا طریقہ ہے, پانی ڈالنا. یا جیسے پولیٹیشینس کہتے ہیں تھوڑا سا ہم کھا بھی لیتے ہیں تو ڈونٹ ٹیل اس, یہ ہمارا طریقہ ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کیسے رن کرنا ہے. کیونکہ شاید ہمیں یہ کہیں نہ کہیں, میں نہیں کہتا کہ سب سے غلطی ہوئی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں شاید ہمارے جو پریچرز ہیں ان سے بھی پاسٹ میں یہ مسٹیک ہوئی کہ وہ صحیح سے شاید سمجھا نہیں پائے. تو اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ذرا اپنی انٹرپریشن بھی صحیح سے کریں, لوگوں کے سامنے صحیح امیج جو ہے وہ لے کر آئیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری دنیا ہے, اور ہاں نمازیں میں پڑھ رہا ہوں وہ میرا دین ہے, تو دین پورا ہو رہا ہے, دنیا میں خود رن کروں گا. اور میجورٹی لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ یار ٹھیک ہے دین میں نے پڑھ لیا, نمازیں میں پڑھ رہا ہوں, لیکن اب جو دنیا ہے نا وہ اور طرح سے چلے گی. یعنی دین پریگمیٹک نہیں ہے, اللہ معاف کرے, دین پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل جب وہ پریکٹیکلٹی کی بات کرتا ہے نا پڑھا لکھا طبقہ ہمارا ایک خاص, وہ ویسٹ کی طرف دیکھتا ہے جی, کہ ویسٹ نے پریگمیٹک سولوشنز دیے ہیں. تو ہمیں ایک تو خود ہمیں دعات کو, اسکالرس کو اس اسٹریٹجی کو چینج کرنا ہے کہ ان کے سامنے کنٹینٹ ایسا لائیں جس سے ان میں کانفیڈنس, انشاءاللہ ان کا کانفیڈنس بحال ہو. لیکن دوسرا ان لوگوں کو اب بیلنس کیسے لانا ہے, دیکھیں سمپلی ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہم نے یہ ماڈل فالو کر کے دیکھا ہے دنیا 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 مٹیریلزم کا اور نفسا نفسی کا, اور اس کا رزلٹ ہمیں کیا مل رہا ہے. فیملیز ٹوٹ رہی ہیں, ڈیورسز ہو رہی ہیں, لوگ سکون میں نہیں ہیں, لوگوں کو نیندیں نہیں آتی, لوگ جو ہے وہ اتنا اسٹریس میں ہیں, لوگ برن آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں, برکت کو بھول گئے. تو آپ اسلامک کانسیپٹس کی طرف آئیے کہ اسلام برن آؤٹ کا قائل نہیں ہے, اسلام برکت کا قائل ہے. اسلام جو ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا قائل نہیں ہے, توکل بیسڈ کانفیڈنس کا قائل. جیسے قارون نے کہا تھا کہ یہ سب میرا ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میرا کمال ہے. حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں نا ہم میں کہ یار دنیا بنا لو بس ٹھیک ہے, یہ سب میں سیلف میڈ ہوں, میں نے کیا ہے, میں گرو کروں گا, اس سے ہم اور پریشان ہوتے ہیں.
ہم بھول جاتے ہیں رازق اللہ ہے, ہم بھول جاتے ہیں کہ برکت دینے والا اللہ ہے, ہم بھول جاتے ہیں خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. تو بھائی آپ اپنی زندگی کو سیٹ کریں. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں, پھر اس بات کو ختم کرتے ہیں, کہ معراج بھائی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نماز کی موٹیویشن نہیں ہے, نماز کیسے ہم موٹیویٹیڈ ہو کے پڑھیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں جو ماں ہے نا, وہ بچے کا خیال کیوں رکھتی ہے, چھوٹے بچے کا جب پیدا ہوتا ہے, اس نے تو کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنا جی, اس کو تو کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کے سامنے پرپز بڑا کلیئر ہے کہ یہ میرا بچہ ہے, میں ماں ہوں, اس کا رول بڑا کلیئر ہے اس کے سامنے کہ ماں کا رول اور کیا ہے. اگر بچے کے لیے راتیں نہیں جاگنی, بچے کو محبت نہیں دینی, تو پھر ماں کا رول کیا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو نماز کا پرپز ہی کلیئر نہیں ہے. جس چیز کا پرپز نہ کلیئر ہو, ڈی موٹیویشن اس کے لیے آتی ہے, ٹو بی آنیسٹ. تو آپ ذرا سوچیں سی نماز کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, میں نے کیوں پڑھنی ہے, میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. تو اس چیز کو ریوائز کریں تو بیلنس خود بخود جو ہے نا وہ انشاءاللہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چند ایک چیزیں ہیں. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. آج جو آپ نے ایک کمپیریزن پیش کیا ہے, یا جو ایک لوگوں کی سوچ بن گئی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ایک الگ چیز ہے, اور ہماری دنیا داری کے کام اب اسی طرح چلیں گے نا, مطلب جی ہے نفسی طرز و تکلم میں فرق ہے, ہر شخص یہاں اپنے پسینے میں غرق ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بعض دفعہ بہت کوفت ہوتی ہے کہ ہم جب شادیوں پہ انوائٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے مطلب جس اپنے پڑوسی ملک کے ساتھ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں اور انہیں کے گانے وہ لگائے جاتے ہیں, تو بعض دفعہ میں چڑ جاتا ہوں کہ یار پورا پلے لسٹ مجھے ہی سنانا ہے کیا, بند کر دیں یہ. تو اکثر میں آدھے میں واپس آ جاتا ہوں, یا پھر اپنی کرسی باہر رکھوا دیتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں علی بھائی کہ جو پہلی صف کے نمازی ہیں, یہ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, یہ ساری چیزیں, لیکن اس معاملے میں پتہ نہیں کیا بے بسی یا کیا ان کا کانسیپٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا ہے. اچھا, اس پر میں کچھ اپنی جو میں نے سیکھا ہے میں کچھ شیئرنگ ضرور کرنا چاہوں گا, کہ یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس کا جو آخری ٹکڑا ہے نا, یہ وقنا عذاب النار, مجھے لگتا ہے یہ پرپز ہے. جب آپ نے پرپز کی بات کی نا, کہ اگر اس پرپز کو ذہن میں رکھیں گے نا کہ بھائی ان میں بیلنس تب آئے گا وقنا عذاب النار کے فارمولے کو فالو کریں گے. دوسرا قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ, اس پر نا میں ابھی ڈاکٹر محمود احمد غازی کو پڑھ رہا تھا, انہوں نے اس کی نا دو پریکٹیکل باتیں بتائی ہیں. اور اچھا, اللہ عز و جل نے سورہ فاتحہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, سورہ بقرہ میں پھر اس کی پوری تفصیلی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ دو قسم کی قومیں تھیں جو دو الگ الگ ایکسٹریم پہ کھڑی تھی. ایک مادیت کے اندر ایک انتہا پہ کھڑی تھی, دوسری روحانیت کے انتہا پہ کھڑی تھی. آپ دیکھیں کہ یہودی وہ اسباب, عالم اسباب اور وہ تسخیر کائنات, اس چیز کے پیچھے, اور بالکل روحانیت کو چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا, جو عیسائیت تھی وہ رہبانیت کے اندر اتنی چلی گئی کہ انہوں نے دنیا کی جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں. اچھا, اب یہ خطرے کی بات ہے کہ بعض دفعہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں مسلمان بھی اس ڈگر پر چل پڑے ہیں, وہاں پر بھی دو ایکسٹریم ہیں, درمیانی راستے پہ آنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جسمانی اور روحانیت کا بھی یہی فرق آ رہا ہے, مطلب دنیا سے بے رغبتی اتنی کہ جزیروں میں رہ رہے ہیں, مطلب, اور جب آپ لوگوں کو سولوشن نہیں دے رہے تو پھر کوئی تو دے گا. یا پھر یہ کہ آپ اپنے جسم کے اوپر اتنا فوکس کرتے ہیں, اپنے کھانے پینے, کھا لے پی لے جی لے, تو پھر پیچھے روح کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. مطلب میں اب جب ویسٹرن جو سیلف ڈیولپمنٹ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں, لیکن روح پر بات ہی نہیں کی جاتی, کوئی اس کے لیے کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہے. ساری ایک میکینیکل ٹپس بتائے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت. تھوڑا سا اگلے سوال کی طرف میں آؤں گا. ایک داعی یا ایک ایسا شخص کہ جو ابھی لائم لائٹ میں آ گیا ہے, لوگ اسے محبت کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, شیطان ہے. کوئی بھی شخص سیلف امیزمنٹ میں آ سکتا ہے, کوئی بھی بندہ اگر آپ کی ستائش کرتا ہے, آپ کی تعریف کرتا ہے, اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے؟ معراج بھائی بہت مشکل ہے. اور سبحان اللہ, مغیرہ بھائی کے ساتھ ابھی میں کراچی آیا ہوں, میں رات ہی ان سے بات کر رہا تھا اتفاقاً کہ یار کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, اتنا ڈر لگتا ہے کہ یقین کریں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یار میں نا دعوت کا کام چھوڑ کے کچھ سمپل سا کام کرنا شروع کر دوں. ریئلی, مطلب میں بہت دل کی پرسنل بات آپ سے جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں. اللہ استقامت دے ہمیں, لیکن یہ ڈر ہونا چاہیے, اور الحمدللہ یہ ڈر لگتا ہے, شکر ہے.
کیونکہ میرا آج پہ یہ تعریفیں لوگوں کی، یہ کامنٹس، اور جب ہم یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہ ان کا آنا، آٹوگراف لینا، پھر ہر بندہ ملتا ہے تعریف کر رہا ہے کہ ماشاء اللہ میں نے آپ کو سنا، وہی ہے نا جن کی ٹک ٹاک پہ، ٹک ٹاک حالانکہ میرا نہیں ہے لیکن لوگ شاید وہاں بھی دیکھتے ہیں ویڈیوز، لوگ ڈال دیتے ہیں، یوٹیوب ہے آپ کا، جی میں کہتا ہوں. تو بڑا نا بندے میں سیلف امیزمنٹ آ سکتی ہے، اور اتنے انکانشیس لیول پہ آتی ہے، اتنے لاشعوری لیول پہ کہ پتہ بھی نہیں لگتا. اور کہیں نہ کہیں پھر بندے میں کچھ پرائڈ، کچھ یہ چیز آنے لگ جاتی کہ یار میں کچھ ہوں. اور پھر بندہ جو ہے نا وہ فیڈ بیک لینا پسند نہیں کرتا، بندے کو پھر کرٹیسزم پسند نہیں ہوتا. یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں تھرو آؤٹ، اور کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں بندے سے. لیکن یہ کہ بڑا اس میں نا اسٹرکٹ تزکیہ آپ کو چاہیے. میں نے تو اب کمنٹس دیکھنا چھوڑ دیے، ون تھنگ کہ میں دیکھتا ہی نہیں. دعائیں دیتے ہیں لوگ ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ الحمدللہ مجھے پتہ ہے دعائیں دیتے ہیں، لیکن میں اب نہیں زیادہ دیکھتا کیونکہ اس سے وہی چانس ہوتا ہے. ایک تو میں نے یہ کرنا شروع کیا، دوسرا ایسی کلاسز میں جانا چاہیے جو بڑی سادہ سی کلاسز ہیں، ایک سادہ سے نیک سے عالم پڑھا رہے ہیں اس کلاس میں، ان کو جا کے جوائن کرنا چاہیے، جو کہ میں نے ٹرائی کیا الحمدللہ، اور بڑا اس سے بڑا فائدہ ہوا. اس سے تزکیہ بہت زیادہ ہوتا ہے. باقی یہ کہ دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پیجز جو ہے نا وہ ہینڈل کسی اور سے کرائیں، رپلائز اتنے نہ کریں. یہ پروٹیکشن آپ کو کرنی پڑے گی، ورنہ تو یہ اتنی خطرناک جو ہے نا وہ فیلڈ ہے سوشل میڈیا کی. بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اللہ ہی بچانے والا ہے. اللہ بچانا. تزکیہ بہت ہے اس میں. نمازیں دیکھیں نا، اگر میں لیکچر دے رہا ہوں، میری نمازیں خود کی ٹھیک نہیں ہیں، اگر میں لیکچر دے رہا ہوں اور گھر میں میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ایک منافقت کی فیلنگ بھی انسان کو آتی ہے نا. تو بڑا ایک اسٹرگل ہوتا ہے اس میں. اس لیے پہلے آپ نا اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، عملی طور پہ اسٹرانگ کریں. انشاءاللہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کی بات میں اللہ اثر بھی ڈال دے گا. تو یہ ایک اسٹرگل ہے، اور اسی لیے میں یوتھ کو کہتا ہوں سوچ کر آؤ. کیونکہ جب آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کوئی بات بولتے ہیں تو یہ کوئی آپ جو ہے نا وہ فزکس نہیں پڑھا رہے، یہ سائیکالوجی نہیں پڑھا رہے، آپ جو ہے نا وہ نبیوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں. اللہ ول ٹیسٹ یو، اللہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا. جو بڑی بات آپ نے وہاں جا کے بول دی لوگوں کو کہ صبر کرنا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو یہ سوچنا چاہیے لوگوں کو، اللہ آسانی کرے. بہترین. میں بھی ہر جمعرات والے دن میں پرسنلی میں نے ایک شیخ کا ٹائم لیا ہوا ہے، اور وہ جو میرے کچھ گھنٹے ہیں وہ اسٹوڈنٹ موڈ کے گھنٹے، مطلب پورا ہفتہ ہم پڑھاتے ہیں، لیکن وہ سب کو پتہ ہے، شجرہ کو بھی پتہ ہے، بردر اسحاق کو بھی پتہ ہے، میرے گھر والوں کو پتہ ہے کہ تھرسڈے والے دن مغرب سے لے کر رات 10:30 11 بجے تک میں کہاں ہوں گا. تو اس کا مجھے بہت فائدہ. یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ دو چیزیں مجھے اس سے یاد ہیں کہ دیکھیں آپ نا زیادہ تر لوگ جب پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں، دعویٰ کا کام شروع کرتے ہیں نا، وہ پڑھنا خود چھوڑ دیتے ہیں، نمبر 1. دوسرا وہ علماء کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو الحمدللہ یہ دو چیزیں میں نے کوشش کی ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہیں. ایک تو آگے پڑھتے بھی رہیں الحمدللہ، اور علماء کے پاس بھی بیٹھیں. لیکن اس میں بھی کچھ کمی ہے، آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے. آمین آمین. اچھا، ہم بس اختتام کی طرف آ رہے ہیں. تقریباً یہ میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہوگا کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں شکوک، شبہات، فتنے، ازمز، آئیڈینٹی کرائسس، وہ بہت سارے جو بھی اس وقت کے مسائل ہیں سر اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنے پیک پر میرے خیال سے وہ پہنچے ہوئے ہیں یا پہنچنے والے. علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے ایسے ماحول میں ایک نوجوان کے لیے، یا وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یا وہ ابھی فریش اس نے گریجویشن کیا ہے، یا وہ پروفیشنل ابھی اس نے پروفیشنل لائف شروع کی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے، کیا نصیحت کریں گے؟ بالکل معراج بھائی، نصیحت یہی ہے کہ میں نے تو جتنے لوگ دیکھے ہیں جو کنسسٹنٹ ہیں اور جو دین میں آنے کے بعد دین پر ہی ہیں، اور اللہ معاف کرے واپس نہیں پلٹ گئے، یا بالکل دین میں آنے کے بعد ایک دم سے دوبارہ بے دین نہیں ہو گئے، وہ وہی لوگ ہیں جو علم کے ساتھ جڑے. سیدھی سی بات ہے. جو کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے، جو بس سیلف اسٹڈی کے تھرو آئے اور اس کے بعد چھوڑ دیا انہوں نے پڑھنا، اور پراپر ایک کریکولم کو فالو نہیں کیا، اور بس تھوڑے بہت بٹس اینڈ پیسز، کوئی لیکچر سن لیا، کوئی پوڈ کاسٹ سن لیا. ٹو می دیٹ از ناٹ علم، دیٹ از انفارمیشن. انفارمیشن آپ کو تھوڑا بہت بوسٹ کرتی ہے، کچھ آپ کو چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ایک پراپر کریکولم کے مطابق نہیں چلتے، ایک پراپر پروگرام کو فالو آپ نہیں کرتے، تو پھر بینیفٹ نہیں ہوگا آپ کو.
اور آپ ڈائیورٹ ہونے کے آپ کے زیادہ چانسز ہیں. تو علم کے فوائد آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اسکالر جو ہے وہ کشتی نوح کہتے ہیں. آج کے دور میں جو سیلاب ہے فتنوں کا, اس میں علم کشتی نوح ہے. تو آپ اس کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے تو آپ بہہ جائیں گے, سیدھی سی بات ہے. اور جیسے اسحاق علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے, مجھے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ ہے. تو بتانے کا مقصد ان کا یہی تھا نا اپنے بیٹوں کو کہ دیکھو علم ہی تو مجھے سسٹین کر رہا ہے, علم کی وجہ ہی سے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. اگر علم ہی نہ ہوتا, اللہ معاف کرے, تو پھر عام لوگوں والا رویہ ہوتا, ناشکری, بے صبری اور تقدیر کو کوسنا. تو علم جو ہے وہ اتنے پرابلمز آپ کے سالو کرتا ہے, اور فریضہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا علم ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو اس لیے اس فرض کو ادا کرنا چاہیے, اور اس میں مینلی قرآن کا علم ہے. قرآن تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو, ٹرانسلیشن ایٹ لیسٹ, پھر سیرت کا ہے, پھر صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں, پھر عقیدہ کی پوری ایک فیلڈ ہے, آپ کو وہ بیسکس پتہ ہونی چاہیے. پھر فقہ المعاملات ہے, فقہ العبادات ہے, وہ آپ کو جو ہے تھوڑا بہت تو پتہ ہونا چاہیے. تو ایک کریکولم ہے یہ پورا, ایٹ لیسٹ یوتھ کو وہ کریکولم کے مطابق اتنا علم لے لینا چاہیے کہ فقہ کا کچھ نالج ہو, حدیث کا کچھ نالج ہو, آداب, اخلاقیات, قرآن مجید اور سیرہ جو ہے انشاءاللہ. ہاں جی, بہت بہت پیاری بات ہے. اچھا, میں ابھی حضرت شموئیل علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہا تھا, تو اس میں لکھا ہوا تھا قصص النبیین ابن کثیر کی, ابن کثیر رحمہ اللہ کی. تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شموئیل یہ لابی کی اولاد میں سے وہ آخری خاتون تھی, ان کو اللہ نے پھر بیٹا دیا, باقی ان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا تھا عمالقہ نے. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان کی ماں نے پھر ان کو مسجد بھیجا, مطلب وہاں کی جو ان کی عبادت گاہ تھی, اور انہوں نے اس وقت کے اسکالر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا, حتیٰ کہ وہاں پر وہ پوری وہ جب وہ بڑے بھی ہو گئے تو وہ وہیں پر سویا کرتے تھے, یہاں تک کہ نبی بنے. تو اس سے مجھے لگا کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی سنت ایک ہی جیسی ہے. مطلب جو اللہ عز و جل نے ایک طریقہ کار صحبہ ماڈل کا جو ایک اسلامک ماڈل ہے, وہ ابھی ہمیں انبیاء کرام کی زندگیوں سے ملتی ہے. اس سے اگر آپ تھوڑا سا عرصہ پہلے دیکھیں تو اذ قال موسیٰ لفتاہ یوشع بن نون, وہ بھی صحبہ ماڈل ہے. حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام ٹائم گزار رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نالج ٹھیک ہے, آپ سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یوٹیوب سے, آپ ہو سکتے ہیں کتب بھی پڑھتے ہوں, اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم کتب پڑھنا شروع کر دیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحبہ ماڈل بہت ضروری ہے اس فتنوں کے دور میں, اسپیشلی کہ ہم راہ راست پر قائم اور دائم رہنا چاہتے ہیں. میں نے معراج بھی ابھی صحابہ سیریز ماشاءاللہ پڑھانے کا ایک آنر ملا ہے مجھے الحمدللہ. تو اس میں سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کو بھی ڈسکس کیا میں نے. تو کتنی انسپریشنل ان کی سٹوری ہے کہ 35-40 سال صحبت میں گزارے انہوں نے, جو نصارہ اس دور کے تھے. اور پہلا جو تھا ان کا مربی وہ ایک کرپٹ انسان تھا, لیکن انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. ان کو پتہ تھا کرپٹ ہے, منافق ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کسی ریلیجس بندے کو ایک مسٹیک نظر آ جائے نا تو ہم دین سے پھر جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو جی یہ سارے ایسے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو دیکھیے جو بندہ سیریس ہے نا, سنسیئر ہے, اخلاص, اللہ تعالیٰ اسے لے جاتا ہے حق کی طرف. یعنی آپ دیکھیں بعد میں ان کے سارے مربی اچھے تھے, اور ایوری ون واز لیڈنگ ہم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری دنیا ایک طرف, اللہ کی مدد ایک طرف, اللہ آپ کو لے جائیں گے حق کی طرف. تو سلمان الفارسی کے بارے میں ضرور پڑھیں, یوتھ جو ہے نا, بڑی موٹیویشن ملے گی. ضرور ضرور. اور آخری کویسچن کہ آپ نے ماشاء اللہ ایک بہت ہی اعلیٰ انجینئرنگ یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کی, اور آپ کے جو بیچ میٹس تھے آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے, ان میں سے کوئی سی ای اوز اور سی ٹی اوز بن رہے ہوں گے یا بن چکے ہوں گے. تو کبھی کہیں پر رک کر یہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر کبھی آپ ان سے ابھی ملاقات ہو رہی ہو تو ان کا سیلری اسکیل بھی آپ کو پتہ, ان کا لگژری لائف بھی آپ کے علم میں آتی ہو, تو کبھی سوچے کہ یار کوئی غلط ڈیسیجن تو نہیں لے لیا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ زندگی کچھ اور ہو سکتی تھی؟ جی بالکل, شروع میں ہوتا تھا ایسے 2012-13 میں, اسپیشلی جب میں جاب چھوڑ کے آیا آئل اینڈ گیس فیلڈ کی, اور پاکستان میں جاب نہیں ملی پورا 1 سال, تو تب یہ ہوتا تھا, ایک وسوسہ آ جاتا تھا. لیکن اب جب میں دیکھتا ہوں پیچھے تو سبحان اللہ, اتنا اللہ تعالیٰ نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واز پریپیرنگ می الحمدللہ. اور جو میں کر رہا ہوں بہت 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 میرے لیے آنر ہے, اور اللہ نعمت کبھی نہ چھینے. آپ بھی دعا کیجیے گا, ہمیشہ میں اللہ سے ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم اس قابل تو نہیں, لیکن تو نے جو یہ آکسیجن ہے الحمدللہ ہماری, اس کے بغیر ہم ختم ہیں.
تو نہیں الحمدللہ اب وہ چیز نہیں آتی ہے، لیکن شروع میں آتی تھی. بٹ اب جب بھی مجھے میرے دوست ملتے ہیں وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں. الحمدللہ رازق اللہ ہے، جتنا رزق ہے وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ. تو بس اللہ نے اب سکون دے دیا، سکینت دے دی الحمدللہ. بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے، اور یہ میرے لیے یقیناً ایک آنر کی بات تھی کہ آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں. بس اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر دے، اور جو اللہ عز و جل نے آپ کو توفیق دی، آپ نے جتنی بھی باتیں کی اپنے تجربات سے، علم سے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو آپ کے میزان حسنات میں شامل فرمائے. اور میں اپنے ویور سے جاتے جاتے بس یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اللہ کے اوپر ٹرسٹ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کا جو پروجیکٹ ہے نا وہ بہت بڑا ہے. زندگی میں بعض دفعہ ڈکلائن آتا ہے تو ہم شاید پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ کریں. اور جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سوئچ ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لے لیا. یا حضرت اسماعیل ننھے سے بچے ایک صحرا میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لے لیا. تو کبھی بھی جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو یہ آزمائش آئے گی، تو اس وقت پھر استقامت انشاءاللہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا، لمبا انتظار کرنا ہے، صبر کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جب ماشاءاللہ محمد علی بھائی نے شروع کیا، یا اس دور میں 2000 کے بعد کی اگر ہم بات کر لیں، اتنی اپرچونیٹیز شاید نہ ہوں. اب تو الحمدللہ ہمارے پاس آن سائٹ، آن لائن، ہم بالکل ہمارے لیے کنوینئنٹ ٹائمنگ میں ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں، ہماری مرضی کے مطابق، ہماری کمفرٹ کے مطابق وہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویکینڈ کلاسز ہیں، ویک ڈیز، ایوننگ، مارننگ کلاسز سب اویلیبل ہیں. شجرا انسٹیٹیوٹ کا بھی ایک پروگرام ہے، علم ویلی پروگرام، ہم ایوننگ اور مارننگ دونوں شفٹس ہمارے پاس ہیں ویک ڈیز میں، منڈے ٹو تھرسڈے. اسی طرح آپ لوگ کا جو پروگرام ہے علی بھائی، میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑی سی آپ بات کر لیں تاکہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے. وہ 2 سال کا پروگرام، اس پہ بھی اگر جی ماشاءاللہ علم اسینشلس کے نام سے پروگرام ہے. لاہور میں بھی ہے، اسلام آباد میں ابھی 6 منتھ کا ہے. لاہور میں ہم اس کو 4 سیمسٹر کا کرنے لگے. علم اسینشل، اس میں سائیکالوجی، کرنٹ افیئرس، پھر اس میں اسلامک ہسٹری، سیرہ، عقیدہ، فقہ، اصول التفسیر، پھر تفسیر آ گیا الحمدللہ، عربک، گرامر. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا یہ ہے. اور مجھے پتہ لگا آپ لوگ کا بھی شجرا انسٹیٹیوٹ کا ایک اسی سے متعلق ایک پروگرام ہے، علم ویلی کے نام سے ماشاءاللہ. تو کراچی میں ہائیلی ریکمینڈڈ، جڑیں علم کے ساتھ. یوتھ کو میں کہوں گا. اور اب تو اللہ نے دیکھیے اتنا آسان کر دیا معراج بھائی. سوال ہوگا کہ اے سی والی کلاسز ہیں، کارپیٹڈ کلاسز ہیں، گاڑی اللہ نے اس دور میں ہمیں دی ہوئی ہے. مطلب واٹس دا ایکسکیوز؟ نو ایکسکیوز. تو اللہ بس آسانی کرے ہم سب. تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.